السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے ترمذی کی دوسری حدیث کا آغاز کرنا ہے۔ باب ما جاء فی فضل الطہور۔ اس کے بعد آگے سند ہے اور متن کے لفظ اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه، او جو ہے یہاں وہ راوی کا شک ہے۔ خرجت من وجهه كل خطیۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء۔ جب کوئی مسلمان یا مومن انسان وضو کرتا ہے، پس جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر غلطی نکل جاتی ہے۔ نظر الیہا، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، بعینیہ مع الماء، اپنی دونوں آنکھوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ اس غلطیوں کو گرتے ہوئے، او مع آخر قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، او نحو ھذا، یا اس طرح کا کوئی اور جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا۔ یہ او بھی یہاں شک ہی کے لیے ہے۔ وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، اور جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے، خرجت من یدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کل خطیۃ، ہر قسم کی غلطیاں، بطشتھا یداہ مع الماء، پھیلایا تھا ان غلطیوں کی طرف اس نے اپنے دونوں، پھیلے تھے اس غلطیوں کی طرف اس کے دونوں ہاتھ، مع الماء، پانی کے ساتھ وہ ان گناہوں کو جھڑتے دیکھتا ہے، او مع آخر قطر الماء، حتی یخرج نقیا من الذنوب، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ سہیل بن ابی صالح جو ہیں، ان کے بارے میں صدوق حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کہا تقریب میں، جبکہ تحریر و تقریب التہذیب شعیب ارناؤت بشار عواد، انہوں نے اس کو بل ثقۃ لکھا۔ باقی کسی راوی کے بارے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ کتب لکھی گئی ہیں۔ ابو ہریرہ راویۃ الاسلام محمد عجاج بن محمد تمیم بن صالح بن عبداللہ الخطیب، القاہرہ سے یہ کتاب چھپی ہے 1963 میں۔ اسی طرح دفاع عن ابی ہریرہ، یہ بھی کتاب لکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پہ جو دفاع عن ابی ہریرہ کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں عبد المنعم صالح العلی رحمہ اللہ۔ تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے، ان سے ٹوٹل 5364 احادیث مروی ہیں، اور 700 یا 800 راوی ان سے کتب احادیث میں روایت کرنے والے ہیں، جو کہ ان کے شاگرد بنتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اقوال زریں بڑے زبردست ہیں۔ مثلاً جو مشہور مثال ہے کہ انسان کو دوسرے کی آنکھ میں تنکا بھی دکھائی دے جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا چتیر بھی نظر نہیں آتا۔ یہ اصل میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاتی قول ہے، جو کہ الزہد
ابن حنبل رحمہ اللہ 178 نمبر صفحے پہ موجود ہے، یبصر احدکم القذاۃ فی عین اخیہ وینسی الجزع او الجزل فی عینہ۔ ہاں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرفوعاً ثابت ہے۔ ابن حبان میں روایت ہے، 5761 نمبر حدیث حسن سند کے ساتھ۔ دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب ہے، اس کی جلد 6 صفحہ 466 پہ صحیح سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، اللہم لا تدرکنی امارۃ الصبیان، اے میرے اللہ مجھے بچوں کی حکومت تک زندہ نہ رکھ۔ اسی طرح حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی کی کتاب ہے، اس میں جلد 1 صفحہ 380 پہ صحیح سند سے یہ قول موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو کہا، لا تلبسی الذہب فانی اخشی علیک اللہب، سونا نہ پہنو کیونکہ مجھے تم پر آگ کے شعلوں کا خطرہ ہے۔ اور یہی بات الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی جو ہے اس میں جلد 16 صفحہ 64 پہ موجود ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 18 کے تحت۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول تاریخ دمشق جو کہ 80 جلدوں میں ہے، اس کی 71 نمبر جلد صفحہ 253 پہ صحیح سند سے موجود ہے، کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا دی، طریقہ بتلایا تو انہوں نے اس طریقے پہ عمل کیا، چادر ساتھ لگائی تو کہتے ہیں فما نسیت بعد شیئا، اس کے بعد کبھی میں کوئی چیز بھول نہیں پایا۔ صحابہ کے بارے میں یہ اصول بھی ذہن میں رکھیں کہ باقی روات مختلط ہو گئے آخری عمر میں عمر رسیدہ ہو کر یا دنیاوی کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر، لیکن صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی مختلط نہیں ہوا، معوف العقل نہیں ہوا۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح آخری عمر میں لوگ بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، حقیقت سے ہٹی ہوئی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، تو کسی بھی صحابی کا معاملہ اس طرح کا بالکل بھی نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض لوگوں نے غیر فقیہ قرار دیا ہے۔ مثلا اصول شاشی آپ دیکھیں، صفحہ 179 فصل فی اقسام الخبر، اس میں لکھا ہے کہ ابی ہریرہ و انس، ابو ہریرہ انس یا ان جیسے جو صحابہ ہیں جو غیر فقیہ ہیں ان کی بات معتبر ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ میں مختلف لوگوں کی تقلید کرتا ہوں، لیکن ابو ہریرہ یا ان جیسے جو ہیں جو کہ معنی مفہوم کو سمجھتے ہی نہیں تھے، ان میں سے کسی ایک کی بھی میں تقلید کرتا نہیں ہوں۔ اس بات کا تذکرہ مجلہ المنار جلد 14 صفحہ 743 حاشیہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر فقیہ کہنے والے احناف جو ہیں ان سے پوچھا جائے تم خود فقیہ ہو کہ نہیں ہو؟ مختصر تاریخ دمشق
جلد 8 صفحہ 437 پہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول موجود ہے کہ ما کانوا یاخذون بکل حدیث ابی ہریرہ، کہ لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر حدیث کو لیا نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غیر فقیہ ہیں، چلو مان لی بات کچھ دیر کے لیے، لیکن معاملہ جب آیا کتے نے کسی برتن میں منہ ڈالا 7 بار دھونے کا شریعت نے حکم دیا، تو کہتے ہیں جی نہیں احناف 3 بار دھویا جائے گا 7 بار نہیں۔ کیوں جی 7 بار کیوں نہیں؟ کہا جی 3 بار کا فتویٰ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنن الدارقطنی میں۔ ٹھیک ہے، سنن الدارقطنی میں یہ باسند فتویٰ موجود ہے، لیکن وہ سند ضعیف ہے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ سند ضعیف ہے یا نہیں، ہم انہیں کہیں گے کہ جس کو تم غیر فقیہ کہہ چکے اس کی بات بطور دلیل تم پیش کر نہیں سکتے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ کہنے کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ عارضۃ الحفظی میں موجود ہے، تحفۃ الحفظی میں موجود ہے، جلد 1 صفحہ 37، اور اسی طرح مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 538، حیات الحیوان الکبریٰ امام کمال الدین دمیری کی جلد 1 صفحہ 399، اسی طرح سیر اعلام النبلاء جلد 2 صفحہ 619، اسی طرح جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب صفحہ 36، انور شاہ کشمیری دیوبندی کی کتاب العرف الشذی جلد 1 صفحہ 238، کتاب البیوع میں جو حدیث مسرات ہے ترمذی کی حدیث نمبر 1251، اس کے حاشیے میں یہ واقعہ درسی نسخے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بلکہ جو فیض الباری ہے بخاری کی شرح انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی، اس میں بھی جلد 3 صفحہ 452 پہ یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں وَلَا أَصْلَ لَهَا عِنْدِي وَإِنَّمَا تَفُوهُ مِنْهُ رَائِحَةُ التَّعَصُّبِ، یہ تعصب کی بنا پر واقعہ بنایا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ثابت نہیں ہے۔ جبکہ حقیقی اس واقعہ پہ حکم کیا ہے کہ ابن صلاح نے کہا ھذا اسناد ثابت، اور امام ذہبی نے کہا اسنادھا ائمہ، کہ اس واقعہ کی سند ائمہ محدثین پر مشتمل ہے، اور اس واقعہ کی سند روز روشن کی طرح بالکل صحیح ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ بغداد کی ایک مسجد ہے رصافہ، وہاں ایک حنفی اور ایک شافعی دونوں کا مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کس مسئلے میں تھا؟ حدیث مسرات کے مسئلے میں، کہ جس جانور کا دودھ کچھ دن روک دیا جائے اس کے بعد اس جانور کو بیچ دیا جائے، ظاہری بات ہے گاہک نے جب دیکھنا اس نے کہنا اتنا دودھ دینے والا یہ تو جانور ہے، تو وہ مہنگا بھی خرید لے گا، لیکن جب 1-2 دن میں دودھ جو سابقہ جمع شدہ تھا ختم ہو جائے گا تو وہ اپنی روٹین پہ جتنا بھی وہ دودھ دیتا ہوگا اس روٹین پہ آ جائے گا۔ اس اعتبار سے تو یہ ہے دھوکہ جسے شریعت نے ہے روکا۔ تو بہرحال یہ حدیث بیان کی شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے عالم نے، تو آگے سے حنفی نے کہا کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ مسئلہ شریعت میں کیا بیان کیا گیا؟ اگر اس طرح سے کسی سے دھوکہ ہو گیا تو وہ جانور واپس کرے گا اور ساتھ ایک سا کھجوروں کا واپس کرے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کمال کی بات یہ ذکر کیا، مرفوع حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی، اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فتویٰ صحیح بخاری میں ذکر کیا، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احناف فقیہ ترین تصور کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا ذاتی فتویٰ بھی ذکر کر کے احناف کا زبردست طریقے سے رد کیا ہے۔ تو بہرحال
حنفی کہنے لگا جی میں نہیں مانتا. تو مسجد میں سارے تھے. چھت سے ایک اژدہا گرا. اژدہا بہت بڑا سانپ، اتنا بڑا کہ جو زندہ انسان کو آسانی سے نگل سکے. اس نے اپنا پھن پھیلایا، منہ کھولا، اس کے پیچھے دوڑا، بھاگا. یہ بھی بھاگ رہا ہے، وہ بھی بھاگ رہا ہے، یہ اس کو نگلنے کے لیے بھاگ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے. لوگوں نے کہا توب اللہ، اللہ کی طرف توبہ کر. بھاگتے بھاگتے اس حنفی نے جب توبہ کی تو وہ سانپ غائب ہو گیا. تو یہ واقعہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ نہیں کہنا اور سمجھنا چاہیے. اچھا یہ بھی بات ذہن نشین کر لیں، جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ کچھ نے لکھا تو باقیوں کو بھی جرأت ہوئی. مثلاً یہ جو قادیانیوں کا سربراہ تھا مرزا ناصر احمد، اس نے 10 دسمبر 1976 میں ربوہ میں سالانہ جلسہ میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم جو محسوس کرتے ہیں اور سچ سمجھتے ہیں اس کا اعلان کرتے رہیں گے. ہمارا فقہ حنفی ہے. نوائے وقت 11 دسمبر 1976 کا اخبار اس کے حوالے کے لیے دیکھا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے تو کتاب لکھی گئی کہ مرزائیت اور حنفیت. عبدالغفور عصری سیالکوٹی انہوں نے لکھی. اب دیکھیں حنفیوں نے تو جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لب کشائی کی، زبان درازی کی، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے تو ان کے پیچھے لگتے ہوئے بلکہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مرزائیوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا. مثلاً مرزا لکھتا ہے ایک جگہ پہ کہ جیسا کہ ابو ہریرہ جو غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا. اعجاز احمدی صفحہ 18، خزائن جلد 19 صفحہ 127. اسی طرح لکھتا ہے بعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ تھا. خزائن جلد 21 صفحہ 285، ضمیمہ براہین احمدیہ جلد 5 صفحہ 285. اسی طرح لکھتا ہے بعض کم تدبر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی جیسے ابو ہریرہ. خزائن جلد 21 صفحہ 410، ضمیمہ براہین احمدیہ جلد 5 صفحہ 410. اب یہ ہے کہ حنفیوں نے صحابہ پہ زبان درازی کے مواقع دوسروں کو مہیا کیے. مثلاً ایک کتاب لکھی ہے اشتیاق احمد صاحب نے، جو کہ جماعت المسلمین کے امیر دوم تھے. پہلے امیر تھے مسعود BSc، اس کے بعد یہ اشتیاق صاحب تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نماز کے سلسلے میں یوسف لدھیانوی صاحب کے چند اعتراضات اور ان کے جوابات. اس کے صفحہ 38 پہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے میں بھول واقع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اور بھی بے حقیقت ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فقیہ کہنے والے دنیا کے جید اور بڑے بڑے علماء کرام بھی ہیں. اچھا اژدہا والا جو واقعہ ہے نا، وہ المنتظم ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے جلد 17 صفحہ 106 پہ بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اب یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں آخر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد بات کی ہے. تو چونکہ اب بات چل رہی ہے تو وہ بھی بتلا دیا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اسمہ عبد الرحمن بن اسیلہ. ابو ہریرہ رضی اللہ، نہیں یہ بات نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں ان کا نام تھا عبد الشمس، کچھ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر،
کچھ کہتے ہیں عبد الرحمن۔ بہرحال کچھ نے عبد الشمس کو ترجیح دی، کچھ نے عبداللہ بن عمر کو، کچھ نے عبد الرحمن بن صخر کو۔ عبد الرحمن بن صخر والی بات زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اب اس حدیث کی طرف آ جاتے ہیں، تو حدیث میں کیا ہے؟ غلطی وضو سے ہر قسم کی جس عضو سے کی ہو، جب اس عضو کو صاف کیا جائے تو دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وضو کرنے والا خود اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اب اس کا مشاہدہ عملی طور پہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، اس لیے ہمارے لیے اس کو مانے بنا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اس کو ہم ظاہر پر ہی محمول کریں گے، کسی قسم کی تعویل یا توجیہ ہمیں کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ آپ فضائل اعمال مولوی زکریا صاحب کی دیکھیں، اس میں فضائل نماز دیکھیں، باب اول دیکھیں، صفحہ 304 دیکھیں، اس پہ لکھا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ اب دیکھیں، ہم ایک دوسرے کے گناہوں پہ مطلع نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کے گناہوں کا پتہ چل جائے تو شاید نہیں بلکہ یقیناً ہم میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کو منہ بھی دکھانے کے قابل نہ رہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہر ایک کی وضو سے جو غلطی اور گناہ ختم کیا جا رہا، مٹایا جا رہا، اس کو دیکھتے ہوں، جو کام یا کہہ لیں جو فضیلت یا جو رتبہ یا کہہ لیں کہ جو اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں تھی، وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق سے نوازے۔